بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عورت کی 5 کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو کہ گھر کی برکت کو کھا جاتی ہیں۔ اگر ایک عورت سدھر جائے تو پورا گھر سدھر جاتا ہے، اور اگر ایک عورت بگڑ جائے تو اس کا اثر اس تک نہیں رہتا۔ وہ شوہر کی سوچ، بچوں کی فطرت اور آنے والی نسلوں کی ڈائریکشن تک کو بدل دیتی ہے۔ آج میں آپ کو 5 عورتوں کے اندر چھپی ہوئی ایسی بیماریوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ جب کسی عورت کے دل میں وہ گھر بنا لیتی ہے تو وہاں سے رحمت چپ چاپ نکل جاتی ہے بنا آواز کیے۔ نمبر 1 ہے زبان سے ظلم کرنے والی عورت۔ یہ وہ عورت ہے جو ہاتھ سے نہیں لفظوں سے انسان کو توڑ دیتی ہے۔ شوہر کو ہر وقت نیچا دکھانا، بچوں کو دوسروں سے کمپیئر کرنا، سسرال یا مائکے میں ہر بات پر تانا، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم بیکار ہو جیسے جملے کہنا۔ زبان کا ظلم سب سے پہلے بولنے والے کے دل کو کالا کرتا ہے، اس کے بعد گھر کا ماحول بھاری ہو جاتا ہے بنا کسی آواز کے۔ پھر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں گھر میں سکون کیوں نہیں۔ اصل میں سکون بھاگ چکا ہے لفظوں سے زخمی ہو کر۔ اسلام میں ایسے لفظوں کو چھوٹا گناہ سمجھنا خود ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ نمبر 2 ہے شکر سے خالی عورت۔ یہ وہ عورت ہے جس کے پاس اگر 90% چیزیں ٹھیک ہوں تو 10% کی کمی پر روتی رہتی ہے۔ شوہر میں اچھائی دکھے گی لیکن اس کی ایک کمی پر فوکس کریں گی۔ گھر ہے، صحت ہے، لیکن میری زندگی بیکار ہے۔ دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی کو ذلیل سمجھے گی۔ ناشکری کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے دینا بند کر دیا، بلکہ اللہ نے محسوس کروانا بند کر دیا۔ اس عورت کے پاس برکت ہوتی ہے لیکن اس کی آنکھوں پر ناشکری کا پردہ ہے، اسی وجہ سے وہ ہمیشہ خالی محسوس کرتی ہے چاہے اللہ نے اسے کتنا ہی دیا ہو۔ نمبر 3 پر ہے فتنہ پیدا کرنے والی عورت۔ یہ وہ عورت ہے جو کہتی ہے میں تو بس سچ بول رہی ہوں۔ ایک بات ادھر سے اٹھانا، دوسری بات ادھر جوڑنا، پھر تیسرے شخص کے دل میں زہر بھر دینا۔ دوستو، فتنہ صرف جھگڑا نہیں ہوتا، فتنہ دلوں کے درمیان پلوں کو توڑ دیتا ہے۔ ایسی عورت اکثر یہ نہیں سمجھتی کہ اس کے لفظ شیطان کے ہاتھ کا اوزار بن چکے ہیں۔ وہ خود کو سمجھتی ہے لیکن اس کی زبان سے گھر، رشتوں اور نسلوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ نمبر 4 ہے عبادت کو دکھاوا بنا لینے والی عورت۔ یہ وہ عورت ہے جو نماز تو پڑھتی ہے لیکن اخلاق سخت ہیں، پردہ کرتی ہے لیکن غصہ بے قابو ہے، ذکر کرتی ہے لیکن گھر والوں کے لیے رحمت نہیں بنتی۔ پیارے دوستو، عبادت کا کام صرف ثواب دینا نہیں بلکہ عبادت انسان کو بدل دیتی ہے۔ اگر عبادت کے بعد بھی عورت نرم نہیں ہوئی، صبر کرنے والی نہیں ہوئی، رحم دل نہیں ہوئی تو سمجھ لو عبادت عادت بن گئی ہے، عبادت تعلیم نہیں بن پائی۔ نمبر 5 ہے غرور اور مقابلے میں جینے والی عورت۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنی زندگی کو دوسروں کے اسکیل پر ناپتی ہے۔ اس کے پاس ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے، میں اس سے کم کیوں رہوں، لوگ کیا کہیں گے۔ دوستو، غرور اللہ سے سیدھے تکرار ہے لیکن بنا تلوار کے۔ جب عورت اپنی قسمت سے لڑتی ہے تو سکون اسے چھوڑ دیتا ہے، اور جہاں سکون نہیں وہاں رحمت زیادہ دیر ٹکتی نہیں۔ میری امت کی پیاری بہنوں، یاد رکھنا تم صرف ایک عورت نہیں ہو، تم گھر کا قبلہ، بچوں کا پہلا مدرسہ اور امت کی چھپی ہوئی طاقت ہو۔ اگر تمہاری زبان صاف ہو جائے گھر جنت بن جائے گا، اگر تمہارا دل شکر سے بھر جائے گھر میں برکت اترے گی، اگر تم فتنہ چھوڑ دو تو نسلیں بچ جائیں گی، اگر تمہاری عبادت اخلاق بن جائے تو اللہ کی رحمت خود چل کر آئے گی، اور اگر تم غرور چھوڑ دو تو اللہ تمہیں وہ مقام دیتا ہے جہاں لوگ تمہاری مثال دیتے ہیں۔ آج فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم رحمت کا ذریعہ بنو یا اپنی زندگی کو خود مشکل بنا لو۔ اگر یہ بات دل کو لگی ہو تو اس ویڈیو کو صرف لائک مت کیجیے، اپنی زندگی میں اتاریے اور آگے شیئر ضرور کیجیے تاکہ جن بھی عورتوں میں یہ 5 طریقے کی غلطیاں ہوں تو وہ اپنے آپ کو بدلنے کی پوری کوشش کریں۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں سکون رکھو، برکت رکھو، اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے، سب سے محبت سے رہو،
اور اپنے گھروں کو ایک جنت کا نمونہ بنا دو۔ تو دوستوں ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔